علامہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح رمضان شریف پورے میں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کریں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری بہن، ہم خوش نصیب ہیں کہ اس کی برکتیں اور سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ جی بے شک، ہم اس لیے بھی خوش نصیب ہیں جی کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں جی وہ عمل زیادہ کرتے تھے، محنت زیادہ کرتے تھے، جی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے عمل پر زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے۔ جس طرح کہ علامہ صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے جی کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے تو وہ سارا دن جہاد کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے اور اس کی زندگی بھی بہت زیادہ ہے، لمبی زندگی ہے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب اس بندے کا ذکر خیر فرمایا تو بہت سارے صحابہ جو تھے وہ غم زدہ ہو گئے، اور ان کے غم زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بات بڑی خراب ہو گئی ہے، ہماری زندگیاں بھی 60-70 سال ہیں، 50 سال ہیں اور مصروفیات بھی ہماری زیادہ ہیں، تو وہ لوگ ان کی زندگیاں بھی 1000 سال ہوتی تھیں اور کسی کی 800 سال اور کسی کی 700 سال، اور پھر سارا دن جہاد بھی کرنا اور سارا دن نماز بھی پڑھنا اور قرآن بھی پڑھنا اور تلاوت بھی کرنا۔ تو کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا تو وہاں پہ تو فیصلے اعمال کے اوپر ہوں گے نا، تو ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کیسے بڑھ جائیں گے؟ فرمایا تم خوش ہو جاؤ کہ تم میرے امتی ہو۔ وہ 1000 سال عبادت کرتے تھے، اللہ نے ہمیں ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے کہ جو بندہ ایک رات میں عبادت کرے گا اللہ اس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر فرما دے گا۔ تو یہ محبوب کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک کی ہم پر رحمتیں اور عنایتیں اور فضیلتیں ہیں کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں اور اللہ ہمیں اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح جو ہم ادا کرتے ہیں تو یہ صلاۃ التسبیح ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی، خواتین بھی پڑھتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ صلاۃ التسبیح یہ وہ تحفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ اپنے چاچا سے فرمایا چچا میں آپ کو ایک گفٹ دوں، ایک تحفہ پیش کروں، ہدیہ پیش کروں؟ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی آپ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے اور آپ کوشش کیا کریں کہ اس نماز کو ہر روز پڑھا کریں، ہر روز پڑھا کریں۔ سال میں 365 دن ہے تو ہر روز پڑھے۔ اب جس بندے نے یہ نماز پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ 25 سے 30 منٹ لگ جاتے ہیں، تو ہر روز پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، ہفتے میں ایک دن۔ اگر ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لیا کریں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لیا کریں۔ اور اگلی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم زندگی میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ تو یہ اس نماز کی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، اور خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے نا تو 10 قسم کے گناہ اللہ آپ کے معاف فرما دے گا، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پہلے والے، آنے والے، اور صغیرہ، کبیرہ، ظاہری، باطنی، چھپے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو فضائل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ اچھا علامہ صاحب یہاں پر یہ بھی آپ بتائیں صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی صغیرہ کبیرہ، صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو معمولی معاملات ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جیسے کسی کا مال کھا لیا،
صحیح. ٹھیک ہے, کسی کے مال پر قبضہ کر لیا, جی. کسی کے جائیداد کو ہڑپ کر لیا, جی. ٹھیک ہے نا جی, کسی کو ناجائز قتل کر دیا, کسی کو تکلیف دی, کسی کو اذیت پہنچائی. جی. تو اسی طرح جو اللہ پاک کے معاملات ہیں, نماز کا چھوڑنا, زکوٰۃ نہ دینا, جی. تو یہ اس طرح کے گناہ ہیں. جو صغیرہ گناہ ہیں نا وہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ ان کے لیے خاص طور پہ توبہ کرنی پڑتی ہے, اور اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق اس کا ادا کرنا پڑتا ہے, وہ لازمی طور پہ. جیسے کسی کا قرض دینا ہے, جی. دے نہیں رہا, تو جب تک وہ قرض نہیں دے گا چاہے 1000 نفل بھی پڑھتا رہے, وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی. اور اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس نماز کے مختلف طریقے ہیں. عام طور پہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا صلاۃ التسبیح کا, تو وہ طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. نیت اس کی ویسے ہی ہے جیسے ہم نفلوں کی نیت کرتے ہیں. جی, نفل کی نیت کرتے ہیں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے کی نیت ہے, اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کی اقتداء کی نیت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ثنا پڑھیں گے. جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھیں گے, اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ تیسرا کلمہ ہے. جی, تیسرا کلمہ ہے. جی بالکل, آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. جی. اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ, یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ, اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے. جب سورت مکمل ہوگی تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, رکوع کی تسبیح پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رکوع سے کھڑے ہو کے سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد, جو بھی آپ مناسب سمجھے دونوں میں سے. تو اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے. بالکل. اس کے بعد جانا ہے سجدے میں. تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ, جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر بیٹھ سجدے میں پڑھ لیا نا, پھر جب نہیں وہ نہیں, ابھی وہ بعد میں آئے گا. اچھا جی, سجدے میں 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں استراحت عربی زبان میں. تو اس حالت میں پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے, اور جی دونوں سجدوں کے درمیان. اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے, اور دوسرے سجدے میں آپ نے پھر تسبیحات پڑھ کے تو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. مطلب کہ ایک رکعت میں 75 بار پڑھا جائے گا. ٹوٹل 300 بار پڑھا جاتا ہے, تو 4 رکعت ہوں گی تو اس میں ایک میں 75 بار پڑھا جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی. تو یہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کے یہ جو جسم کے جوڑ ہیں, یہ ان کی جو تعداد ہے نا یہ تقریباً 300 ہے. جی بالکل. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ہر تسبیح انسان کے جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے. یہ ہر تسبیح انسان کے جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی یہ بابرکت رات ہے, اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اور یا اس کو علیحدگی میں پڑھیں. علیحدگی میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے, اور انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے. آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہاں پر یہ بھی میں اگر کچھ لوگ جب نئے, اب اگر ہمارے جو دیکھنے والے نئے ہیں, اگر وہ پڑھنا شروع, اب جیسے کہ روٹین میں میں پڑھتی ہوں تو مجھے میکسیمم 15 منٹ لگتے ہیں. میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیتی ہوں کہ میں پڑھتی رہتی ہوں اکثر, ماشاءاللہ میرا ٹائم, میں سپیڈ سے پڑھ لیتی ہوں, ماشاءاللہ مجھے عادت ہو گئی بھی. اگر کوئی نیا بندہ پڑھتا ہے یا بندی پڑھتی ہے تو ان کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر وہ اس میں بھول جاتے ہیں تو وہ کیا نماز کے دوران فنگرز پہ گن سکتے ہیں؟
اس کی جو گنتی ہے نا جی کہ ہاتھ پہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ ایسے گن رہے ہوتے ہیں شمار کرنا، اس سے علماء نے منع کیا ہے. وہ ذہن کے اندر اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ پتر سانو بھول جاندے تے ایسے پڑھنے میں کہنے کوئی گل نہیں پڑھ لو. میں تو ایسے ہی کہہ دیتے کہ پڑھ تو رہی ہے نا کم از کم. اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو اگر آپ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہم انگلیوں پہ گن لیتے ہیں. تو میں کہتی کوئی بات نہیں، پھر پڑھنا تو ہے ہی ہے نا کہ پہلے سب سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سب جگہ 10-10 بار پڑھنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بس اس میں ایک اور طریقہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بندے کو نا غلط فہمی ہو جائے. ایک طریقہ اس میں ہم نے یہ کہا ہے نا کہ دوسرے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ پڑھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں جو ہم نے کہا نا کہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے، تو وہ شروع میں 15 مرتبہ نہیں پڑھتے، اینڈ میں پڑھتے ہیں. نہیں، وہ جو شروع میں ہم تلاوت کرتے ہیں نا جی سورہ فاتحہ اور تلاوت، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر باقی روٹین ایسے ہی آگے چلتی آئے گی. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 10 مرتبہ پڑھ کے پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح بھی پڑھتے ہیں. بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کرنا تو 75 بار ہے نا. ہاں جی بالکل، ہاں کیونکہ یہ حدیث اسی میں پورا کر لیتے ہیں. جی بالکل، حدیث میں اس کے مختلف طریقے آتے ہیں نا جی، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ غلط فہمی نہ آ جائے. ہاں صحیح ہے. تو یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے. ہاں جی ماشاءاللہ، اس کا بہت ثواب ہے. اور جب انسان اس کے لیے نیت کرتا، جب میں نے پہلی بار پڑھی تو مجھے بڑا مسئلہ بنے، میں کہوں میں کیسے پڑھوں. شوق تھا مجھے، میں بچپن میں ہی شروع ہو جاتی تھی. عورتیں بڑی بڑی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بیچ میں گھس جاتے تھے، تھک بھی جاتے تھے اٹھ کے، مطلب کہ جیسے بچے کرتے ہیں. لیکن آہستہ 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 جب پڑھنا شروع کیا تو اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب پڑھ لیتے. ایسے لگتا کہ جیسے ہم عام نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسے ہی ہم اس میں عشاء کی نماز کے جتنا وقت تقریباً تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہوگا لیکن پڑھی جاتی ہے. جی پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ علامہ صاحب اور قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت سارے ہمیں فضائل بتائے شب قدر کے، کہ ہمیں کیا کیا عبادت کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اور کس عبادت کی کیا فضیلت ہے اور کس کا کیا ثواب ہے. ٹوٹل ہی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. اور آج پروگرام کی جو اینڈنگ ہے وہ میں سب کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں، اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے دعا کریں گے علامہ صاحب، اور ہمارے چینل کے لیے کریں گے، آپ سب کے لیے کریں گے، جو ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے بھی، اور جو نہیں دیکھتے ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہم دعا کریں گے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایسی چیزیں سیف نہ رکھا کرے، سے دیکھ کے خاموشی نہ اختیار کیا کرے، اس کو وائرل کیا کرے ایسی ویڈیو کو. اور کیونکہ یہ دین اسلام کی باتیں ہیں، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا نا تو جس نے شیئر کیا ہوگا نا خدا جانتا ہے اس کو، وہ بھی اتنا ثواب کا حقدار ہے کہ جتنی اب میں ہوں، میں بھی کر رہی ہوں، ہم سب یہ ثواب کے حقدار یہاں بیٹھے اس لیے کہ ہم دین کو پھیلا رہے ہیں، آگے دین کی بات آگے لے کے جا رہے ہیں. اگر ہمارا آپ کا آج آپ کو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے رمضان مہربان ہے، جو آپ کو اچھا لگا ہو اس کو ضرور شیئر کرنا، کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. لائک کیجئے گا اور آگے اپنی فیملی کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے گا. آئیے دعا کرتے ہیں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعد وبارک وسلم. یا خالق کائنات، آج کی اس بابرکت مقدس گھڑیوں میں، لمحوں میں مولا کریم تیری پاکیزہ بارگاہ میں دست با دعا سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کی واللیل کی زلفوں کے صدقے سے، محبوب علیہ السلام کی آل و اطہار کے صدقے سے، اصحاب کے صدقے سے، اولیاء کاملین کے صدقے سے. مولا کریم اس رات ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اس میں جتنی بھی نیک باتیں مولا کریم ریکارڈ کروائی گئی ہیں، مولا کریم ان سب کو مولا کریم ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور خاص طور پہ اس چینل سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم خصوصاً لاما صاحب اور بھائی صاحب اور باجی صاحب اور جتنے بھی بھائیوں نے ریکارڈنگ کرنے والے ہیں سب کو عزت برکتیں عطا فرما. خصوصاً جو بھی احباب سننے سنانے والے ہیں، آگے شیئر کرنے والے، سب کو عزتوں سے مالا مال فرما. خصوصاً مولا کریم جتنے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو بھی کائنات میں تمنائیں آرزوئیں لیے
دعائیں کر رہے ہیں مولا کریم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ خصوصاً جن کی اولادیں جو ہیں نہیں ہیں مولا کریم انہیں اولاد نری عطا فرما، آمین۔ بے اولادوں کو اولاد نری عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تمام میری بہنوں کی گودیوں کو ہری بھری فرما، یا اللہ خصوصاً جن کی بیٹیاں بیٹے جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی بستر عدالت میں بیٹھے ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، بیابانوں میں، دوسرے ملکوں میں، مولا کریم سب کو صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، آمین۔ مولا کریم جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا، رشتہ دار، تعلق دار، مائی باپ، ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر کر گئے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، مولا کریم سب کی قبروں کو روشن منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو بھی رزق کی متلاشی ہیں مولا کریم انہیں غیب کے خزانوں سے رزق کی فراوانی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو تعصب قیامت قائم و دائم فرما، خصوصاً مولا کریم یہ پاکستان 27 رمضان مبارک کو مارج وجود میں آیا، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، مولا کریم ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اپنی عزتیں بھی قربان کر دیں، مولا کریم اس پاکستان کے لیے مولا کریم ان کی شہادتوں کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، مولا کریم آج بھی جو محبوب علیہ السلام کی عزت و نموز پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، مولا ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو دین اسلام کا پیغام عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، کل نگرت خیر، انکا علی کل شیء قدیر، یا اللہ جتنے بھی کائنات میں محبوب علیہ السلام کے غلام علم کی نشر و اشاعت میں جس انداز میں بھی احسن انداز میں بھی علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں، مولا کریم سب کو عزت برکتیں عطا فرما، خصوصاً آج کے اس چینل کے ذریعے سے جو اسلام کی نشر و اشاعت کا جو پیغام پہنچ رہا ہے، مولا کریم اس چینل کو بھی برکتیں عطا فرما، اس چینل میں جتنے بھی احباب شریک سفر ہیں مولا کریم سب کو عزتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھلانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور اس وقت ایمان پہ اٹھانا مولا، دنیا کی فکر اور نہ عقبہ کا غم رہے، یا رب ہم سب کے حال پر تیرا ہی کرم رہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحبیبک الکریم الامین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔